ہر بار شکوہ ہی کیوں، آپ کے عزیز آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، ناراض اب اللہ سے ہیں، طنز لوگ آپ پر کرتے ہیں، نماز آپ نے اللہ کی پڑھنی چھوڑ دی ہے، آپ کی کلاس فیلوز یا کولیگ برے ہیں، برا رویہ رکھتے ہیں، تعلق آپ نے اللہ سے توڑ دیا، سسرال آپ کا ناانصاف ہے، شکوہ آپ نے اللہ سے کر رہے ہیں، رک کر ذرا اس بات کو سمجھیں، کسی بھی پیدا ہونے والے انسان سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اسے فرشتہ صفت لوگ ملیں گے، بلکہ تمام انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال درست کریں، جو عمل درست کرتا ہے وہ بے زر ہو جاتا ہے، جو عمل درست کر لیتا ہے تو اپنے لیے کیوں نفع اسے ہی ملے گا، جو عمل درست نہیں کرتا نقصان بھی وہی برداشت کرے گا کیونکہ سزا بھی اسے ملے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں ہر کسی کے منہ سے یہ سنتی ہوں، یار میرا پیسہ ڈوب گیا، اتنا نقصان ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لگاتار کئی دن نمازیں بھی اسی بندے نے چھوڑ دی، او بندے ویسے ہی نقصان ہو گیا، اب نماز کا نقصان کس لیے؟ اب شیطان یہ بات کان میں ڈالتا ہے کہ بھائی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں نقصان سے بچا سکتا تھا، پر اللہ نے کب کہا کہ تم صرف نفع میں رہو گے؟ اللہ نے کہا کہ تم بھوک خوف موت ہر شے کی موت سے آزمائے جاؤ گے، نفع نقصان انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اس میں بچوں کی طرح اتنا واویلا کس لیے؟ جو آج نقصان دکھائی دیتا ہے وہ دراصل آنے والے وقت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ تمام دنیا کے معاملات رپورٹنگ نہیں ہے، اللہ ہر چیز کے رپورٹ کی طرح چلا رہا ہے کہ جی میرا پیر پھسل گیا، میں گر گئی، اللہ چاہتا تو بچا لیتا، بٹن دبا دیتا، وقت رک جاتا، پیر سلپ نہ ہوتا، آپ نے گرنا تھا، گر گئے، اب ہونا یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی کوشش ریکور کرتے ہیں، کیا آپ گدی گاڑیاں ہیں کہ آپ کا منہ پونچھ کر آپ کو ڈول ہاؤس میں بٹھا دیا جائے گا؟ اب انسان ہے ایک مکمل انسان جس میں قوتوں کے خزانے ہیں، جو صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے، تو اب یہ بچوں جیسی حرکتیں کیوں کہ جی فلاں بندہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، ہر چیز کا الزام اللہ کو، ہر بات پر شکوہ اللہ سے، لوگوں کے بریک اپ ہو جاتے ہیں، نمازوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، پہلے یہی لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نے بندے سے محبت میں نماز سیکھ لی، اللہ سے ناراضی میں نماز ہی چھوڑ دی۔ ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا دل ٹوٹ گیا، اب جتنے برائی کے راستے ہیں وہ ان سب پر چلنے لگا، مجنوں ہو جاتا ہے، دل آپ نے لگایا کس نے دکھایا، چھوڑ آپ نے اللہ کو دیا، اللہ تو آپ کو بچا لیا، جو آپ کے بہتری تھی آپ کے حق میں وہ کر دیا، برا تو دراصل آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مداخلت تو بہتری کے لیے ہوتی ہے، حادثہ ہوا آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے، اللہ اس بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کا دل دکھا ہو، جو کسی کرب یا تکلیف سے گزر رہا ہو، اور آپ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے عمل کو نکھاریں، یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، آج یہ حالات ہیں کل دوسرے ہوں گے، آج ایک نے دل دکھایا ہے کل 3 دکھائیں گے، آج یہ مشکل ہے کل دوسری ہوگی، تکلیف مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردیوں میں شدید سردی سے کیسے بچنا ہے،
طوفان کتنا ہی شدید ہو انسان اس سے نپٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو قوی نہیں بنایا، انسان کو بنایا ہے بیٹھنا۔ تو حضرت نوح کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا کہ وہ تسلی میں تھے۔ زمین ساری پانی میں ڈوب گئی ہو اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے ہو، یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کے بسائی دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو قوی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانیں۔ اللہ سے شکوہ کے بجائے تعلق بنائیں۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ صرف یقین رکھیں۔